बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 सितंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। ज़रदारी माफिया के दो मेंबरान असम्बली फ़ारिग हो गए हैं और उनको तलब कर लिया है अदालत ने। फ़ारिग होने से मुराद ये है कि उनके ख़िलाफ़ उन्होंने बदतमीज़ी की अवामुन्नास से, और अवामुन्नास छुट्टी के रोज़ चले गए सेशन अदालत में, सेशन जज के घर पे, और सेशन जज ने फ़ैसला दिया है और 2 MPS को तलब किया है चूँकि वो सैलाब ज़दगान के साथ बदतमीज़ी में मुलव्वस थे। और कुछ दिन पहले आप जानते हैं कि सेशन जज ने वहाँ पर छापा मार कार्रवाई की थी और बड़ी भारी तादाद में सैलाब ज़दगान का इमदादी सामान ज़रदारी माफिया के एक सीनियर रहनुमा के जो वहाँ से स्टोर से मिला था, और ये इनका असल किरदार है। और यही चीज़ें हैं कि अब अदालतें अल्हम्दुलिल्लाह कानून के मुताबिक उन्होंने काम शुरू कर दिया है। जिस दिन हमारे मुल्क में सिविल जज और सेशन जज ईमानदारी से और मेरिट के ऊपर फ़ैसले देने लग जाएंगे, हमारे मुल्क में इनकलाब आ जाएगा। चूँकि ये निचले दर्जे पर बैठकर अवामुन्नास की बातें सुन रहे होते हैं और ये हर तहसील और हर इलाके में बैठे हैं, और अगर ये वहाँ पर माफिया के ख़िलाफ़ फ़ैसले दें तो ये माफिया कभी भी नवाज़ शरीफ और आसिफ ज़रदारी की सूरत में हमारे ऊपर मुसल्लत नहीं होंगे। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सलीम मांडवीवाला जो कि साबिक डिप्टी चेयरमैन है सेनेट का और इस वक्त मौजूदा सेनेटर है, ख़ास आदमी है ज़रदारी माफिया का, और जाली बैंक अकाउंट्स केसेस में भी वो मुलज़िम रहा है। और जितने भी आसिफ ज़रदारी के काम हैं वो ये या मांडवीवाला ग्रुप करता है या जो ओमनी ग्रुप था वो किया करता था। इन्होंने आसिफ ज़रदारी की इमाम पर और आसिफ ज़रदारी के पैसे हमेशा जाली अकाउंट्स में ये रखवाते थे और उसमें ये फ़ायदे भी लेते थे। अब इनके ख़िलाफ़ जब ये डिप्टी चेयरमैन थे सेनेट के, और इनके ख़िलाफ़ जो किडनी हिल रेफरेंस नैब का रेफरेंस दायर हुआ था, तो ये साबिक चेयरमैन जावेद इकबाल को गालम गलूच करते थे और इन्होंने एक बड़ा तूफ़ान बदतमीज़ी खड़ा किया हुआ था कि नैब की कस्टडी में ये होता है वो होता है। बतौर डिप्टी चेयरमैन सेनेट इन्होंने मुख्तलिफ़ लोगों को बुलाया, मुख्तलिफ़ लोगों के इंटरव्यूज़ किए, मीडिया को बताया कि नैब की हिरासत में ये होता है वो होता है, और साथ ये भी कहा था कि अगर जावेद इकबाल ने उसके ख़िलाफ़ केस फ़ाइल किया तो जावेद इकबाल को वो वारंट गिरफ़्तारी जारी करके सेनेट में बुलाएगा। ये सारा कुछ हुआ था, लेकिन चेयरमैन सेनेट जो थे, चेयरमैन नैब जावेद इकबाल, उन्होंने इनके ख़िलाफ़ केस दायर कर दिया था। जब ये केस दायर हुआ तो ये पहली तारीख पर गए थे और वहाँ पर जज मोहम्मद बशीर साहब थे, उनके साथ इन्होंने बात की थी और कहा था मैं डिप्टी चेयरमैन हूँ सेनेट का, मेरे ख़िलाफ़ मुकदमा नहीं बनता। उस पर उनको ये बात समझाई थी जज मोहम्मद बशीर ने कि जो आपके ख़िलाफ़ केस है वो कानून के मुताबिक आगे चलेगा और अब आप यहाँ पर ज़्यादा बातें ना करें। और इन्होंने दरख्वास्त पहली तारीख पर दरख्वास्त दी थी कि मुझे परमानेंट हाज़िरी माफ़ी दी जाए, जो मुस्तरद हो गई थी। उसके बाद जब ये रेफरेंस आया, रेफरेंस में सारी चीज़ें आई, डॉक्यूमेंट्स आए, उसके बाद मैंने भी आपको बताया था इस रेफरेंस में क्या क्या है। तो हुआ ये था कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने, जो उस वक्त डिप्टी चेयरमैन थे सेनेट के, उन्होंने एक दरख्वास्त दायर कर दी और वो थी बरीयत की दरख्वास्त कि फ़र्द जुर्म आयद ना हो बल्कि हमें बरी किया जाए। जज मोहम्मद बशीर साहब ने इनकी दरख्वास्त खारिज कर दी थी। बरीयत की दरख्वास्त जो ये कहते थे कि मेरिट के ऊपर हमारे ख़िलाफ़ केस नहीं बनता, जज मोहम्मद बशीर ने इनके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया और वो इसमें जो जज मोहम्मद बशीर साहब ने इनकी दरख्वास्त खारिज कर दी। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए, वहाँ से इनकी दरख्वास्तें खारिज हो गईं। मेरिट के ऊपर जब केस चलना शुरू हुआ तो ऑपरेशन रजीम चेंज ऑपरेशन होता है और अमरीकी साजिश से इमरान खान की हुकूमत को घिराया जाता है, और उसमें जो पाकिस्तान में उनके किरदार थे वो भी उसमें शामिल हो जाते हैं और हुकूमत पाकिस्तान को गिराया जाता है और इम्पोर्टेड हुकूमत हमारे सर पर मुसल्लत कर दी जाती है। उसमें वो बाकी और कोई उन्होंने मुल्क की तरक्की के लिए क्या करना था वो तो सारी दुनिया जानती है कि चोर पर अगर आप एतमाद करें कि वो आपके सामान की हिफाजत करे, अगर आपका ज़ाती सामान होता या आप उसको अपना सामान समझते तो कभी भी एक चोर को आप रखवाली पे ना बिठाते या आप उसको चौकीदार ना बनाते। जिन लोगों ने ये हमारे ऊपर मुसल्लत किया है वो कम अज़ कम पाकिस्तान को अपना मुल्क नहीं समझते, अपना प्रॉपर्टी नहीं समझते, अपनी जायदाद नहीं समझते, आवाम को अपनी आवाम नहीं समझते, तभी उन्होंने ये चोर हमारे सर पर मुसल्लत किए जो पता था कि इनके बस जो भी चलेगा इन्होंने मुल्क लूट के बाहर ले जाना, यहाँ कुछ नहीं रखेंगे। बहरहाल जब वो इम्पोर्टेड हुकूमत हमारे सर पर मुसल्लत होती है तो साथ ही NRO आ जाता है और नैब कानून में तरमीम की जाती है। उस नैब की कानून की तरमीम में वो जो गंगा है
اس میں جہاں پر شہباز شریف دھل کر پاک صاف ہو جاتے ہیں، جہاں پر باقی لوگ ہوتے ہیں وہیں پہ مانڈوی والا بھی ان کو بھی ریلیف مل جاتا ہے، اور سینیٹر سلیم مانڈوی والا بھی ان کا کیس بھی واپس ہو جاتا ہے، ان کی حد تک بھی کیس بند ہو جاتا ہے۔ اب جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ کے خلاف جو کرپشن کا کیس تھا وہ تو بند ہو گیا، وہ کہتا ہے کہ نیب میں میرے خلاف کرپشن ریفرنس کبھی دائر ہی نہیں ہوا، تو واپس کب اور کیسے ہو گیا مجھے نہیں پتہ۔ یہ وہ شخص ہے جو عدالت میں بطور ملزم پیش ہوتا تھا، جس کے خلاف اب آپ ڈھیٹ پن دیکھیں، جب نیب کا کیس ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کرپشن ہے۔ کرپشن کسی صورت میں بھی ہو سکتی، کسی فارم میں بھی ہو سکتی ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے خلاف مسلسل کرپشن کا ریفرنس واپس ہو جانے کی خبریں چلائی جا رہی ہیں، میرے اوپر نہ کبھی کرپشن کا الزام لگا ہے اور نہ ہی کرپشن کا میرے خلاف ریفرنس دائر ہوا تھا۔ پھر سلیم مانڈوی والا کہتے ہیں کہ میرے خلاف نیب نے سیاسی انجینئرنگ کے لیے ایک جھوٹا کڈنی ہلز ریفرنس بنایا تھا۔ کڈنی ہلز ریفرنس میں صرف الاٹمنٹ کا معاملہ تھا، کرپشن کا نہیں، اور الاٹمنٹ میں بھی یہ تھا کہ آپ نے 2 نمبری کی تھی، اور 2 نمبری کر کے جب آپ لین دین میں یا پیسوں میں یا فائنینشیل 2 نمبری کہتے ہیں، اسی کو تو کرپشن کہتے ہیں۔ آپ نے کون سا کوئی وہاں پر آپ پراپرٹی ڈیلر تھے اور آپ نے کوئی درست طریقے سے وہ الاٹ کروائے تھے پلاٹ؟ کہتے ہیں میرے خلاف کرپشن کا کوئی کیس نہیں ہے، میرے خلاف تو کبھی کرپشن کا ریفرنس دائر ہی نہیں ہوا، میرے خلاف تو ایک چھوٹا سا جھوٹا ہی کیس تھا کڈنی ہلز ریفرنس کا، اور اس میں الاٹمنٹ کا معاملہ تھا، وہ میرے خلاف کیس تھا، اور وہ کرپشن کا نہیں تھا، کرپشن کا بالکل ہی نہیں تھا، وہ پلاٹ الاٹمنٹ کا کیس تھا، کرپشن کا تو بالکل ہی نہیں تھا۔ 7 سینیٹر کہتے ہیں کہ کڈنی ہلز ریفرنس میں کرپشن نہیں بلکہ الاٹمنٹ سے متعلق جھوٹے اور بے بنیاد الزامات لگائے گئے تھے۔ یہ وہ جھوٹے اور بے بنیاد الزامات تھے جو 2 عدالتوں سے بریت کی درخواست ان کی میرٹ پہ خارج ہو گئی تھیں، جھوٹے الزامات تھے جن کے بارے میں یہ جھوٹا کہتے ہیں۔ عدالت نے تو ان کو جھوٹا قرار دے دیا تھا، وہ تو میرٹ کے اوپر کیس چلتا تو یہ سینیٹر کا جو اگلا آخری عمر ہے وہ تو جیل میں گزرنی تھی۔ 7 ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ سیاسی انجینئرنگ کے لیے قومی احتساب بیورو کے مخالفین کی ماں پر اس وقت ایک الاٹمنٹ کا کیس بنا، میرے اوپر وہ کیا دباؤ ڈالا گیا تھا۔ سلیم مانڈوی والا نے کہا حقیقت آج سب کے سامنے ہے، ہم عدالتوں میں پیش ہوتے رہے لیکن نیب ہمارے خلاف آج تک بھی کچھ ثابت نہ کر سکا۔ ابھی ٹرائل شروع ہوا تھا، ٹرائل میں ہی ثابت ہونا ہوتا ہے۔ انہوں نے پہلے ہی بریت کی درخواستیں دے دی تھیں جو میرٹ پر خارج ہو گئیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نیب ان کے خلاف کیس ثابت کر پایا تھا تب ان کی بریت کی درخواستیں خارج ہوتی ہیں۔ لیکن یہ تو ایسے لوگ ہیں، مجھے شاہد خاقان عباسی کا یاد ہے جب میں آپ کو بتایا کرتا تھا کہ ان کے تو کیسز کے بارے میں بتاتا کوئی نہیں تھا کہ عدالت کے اندر اصل میں ہوا کیا ہے۔ میں آپ کو ایک دن میں نے بتایا تھا کہ شاہد خاقان عباسی کے عدالت کے اندر ضمنی ریفرنس دائر ہوا ہے LNG کا، وہ ضمنی ریفرنس کی اس کو کاپیاں ملی ہیں، ہاتھ میں اس کے کاپیاں ہیں، اور وہ باہر آ کے پریس کانفرنس کرتا ہے اور شاہد خاقان عباسی کہتا ہے کہ 2 سال ہو گئے میرے خلاف کیس ہی نہیں دائر ہوا، ہاتھ میں ریفرنس کی کاپیاں ہیں، کہتے ہیں میرے خلاف کیس ہی نہیں دائر ہوا۔ تو یہ تو ایسی مخلوق ہے اور ان کا کیا حساب۔ 7 ان کی طرف سے کہا گیا کہ میرے خلاف جو کیس کرپشن کا نہیں تھا اور اس کے واپس ہونے نہ ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دادو میں سندھ میں سب سے زیادہ جو سندھ میں تباہی ہے وہ دادو میں ہے، وہاں پر سیشن عدالت جو دادو کی ہے، سیلاب متاثرین سے بدتمیزی کرنے پر پاکستان پیپلز پارٹی کے 2 MPs کو عدالت نے آج کے لیے طلب کر لیا ہے۔ سیشن جج کے پاس سیشن جج کو جا کے بتایا، سیشن جج آپ جانتے ہیں کہ وہ وزٹس پر ہیں مختلف سیلاب زدگان کے لیے، تو وہاں پر متاثرین نے، سیلاب سے متاثرین نے نامناسب جو رویہ تھا اراکین اسمبلی کا، زرداری مافیا کا، وہ عدالت کے سامنے رکھا۔ اس میں ایک رکن صوبائی اسمبلی ہیں صالح شاہ جیلانی اور ایک ہیں سجیلہ لغاری، ان کے خلاف درخواست دائر کی گئی تھی، اور درخواست گزار کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے گاؤں تاج پور میں سیلاب سے 200 گھر گر گئے، امداد کے لیے اراکین اسمبلی کے گھر گئے لیکن اراکین اسمبلی کے گارڈز نے ہمیں دھکے دے کر نکال دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ممبران اسمبلی ہیں یہ ہمارے نمائندے ہونے کی بجائے یہ تو ڈکٹیٹر اور غنڈے بنے ہوئے ہیں، اور ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ 200 گھر ہمارے گاؤں کے اجڑ گئے ہیں، ہمارے پاس ہم آسمان کے کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں، نہ ہمارے پاس کچھ کھانے کو ہے، نہ کوئی ٹینٹ ہے، نہ ہمارے پاس پینے کو پانی ہے، اور جن کی ذمہ داری بنتی ہے، جنہوں نے ہم سے ووٹ لیا ہے، جو ہمارے نمائندے ہیں، جب ہم ان کے پاس گئے ہیں کہ ان کو اپنا حال تو جا کے بتائیں، ان کو یہ تو بتائیں کہ ہم کس حال میں ہیں، ہمارے بچے کس حال میں ہیں۔ جب ہم یہ دکھڑا سنانے گئے تو انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ ہمیں کو ریلیف دیتے، ان کے گارڈز نے ہمیں
ٹھڈے مارے ہیں اور ہمارے ساتھ بدتمیزی کی اور ہمیں وہاں سے دھکے دے کے نکال دیا ہے۔ یہ ممبر اسمبلی صالح شاہ جیلانی اور ان کے ساتھ سجیلہ لغاری، یہ وڈیرے لوگ ہیں۔ آپ جانتے ہیں آصف زرداری کے بارے میں شرجیل میمن نے کہا، آصف زرداری کے بارے میں جب یہ سوال ہوا کہ وہ ویسے تو مر رہا تھا اور بہت بیمار تھا جب سیلاب زدگان کا معاملہ تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ جب ملکہ کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کے لیے وہ برطانوی سفارت خانے میں پہنچ کر ملکہ کی یاد میں وہ وہاں پر جا کے تعزیت کرتے ہیں۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ جب پنجاب حکومت گرانے کی بات ہوتی ہے تو وہ لاہور میں ڈیرے بھی لگا لیتا ہے۔ تو سیلاب زدگان کے لیے تو وہ جب بات ہوتی ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ اس کی حالت تشویشناک ہے اور وہ کسی بھی وقت چلا جائے گا۔ تو اس پر شرجیل میمن نے کہا جھوٹ دیکھیں کہ آج کیمرے کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اب یہ قوم کو بیوقوف بناتے ہیں۔ شرجیل میمن نے کہا کہ وہ 3 سے 4 اضلاع میں آصف زرداری گیا ہے، ضروری نہیں ہے کہ جہاں آصف زرداری گیا ہے وہاں پر کیمرے بھی ساتھ ہوں اور تصاویر بھی بنائی جائیں یا قوم کو دکھایا جائے۔ وہ صرف مدد کرنے گئے ہیں اور وہ مدد کر کے واپس آ گئے ہیں۔ یہ اتنے جھوٹے لوگ ہیں، یہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ مراد علی شاہ اور بلاول زرداری کا جو کردار ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ سکھر میں سیلاب زدگان نے وہاں پر احتجاج کیا ہے اور ان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمے درج کروا دیے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ آتے ضرور ہیں لیکن ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ جو سینکڑوں جہاز آئے ہیں، بحری جہاز، وہ کہاں گئے ہیں جو مختلف ممالک نے بھیجے ہیں سامان کے، اور یہ ہڑپ کر گئے ہیں۔ اور یہی دو ان جو ممبران اسمبلی تھے ان کا بھی یہی ہوا، اور دونوں اراکین اسمبلی کو 19 ستمبر یعنی آج طلب کیا ہے۔ سیشن عدالت نے دونوں اراکین صوبائی اسمبلی کو ہر صورت میں ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دیا ہے، اور جو درخواست گزار تھے ان کی درخواست عدالت نے منظور کی ہے اور ان کو طلب کیا ہے، اور آج سیشن عدالت ان کے خلاف بڑا فیصلہ جاری کرے گی اور ان کی صحیح عزت افزائی ہوگی جو عوام الناس پر ظلم کرتے ہیں اور عوام الناس کو یہ انسان ہی نہیں سمجھتے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔